اس کا جواب زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے پیارے ناظرین اور یہاں موجود پیارے پیارے بچوں، آئیے ہم سب مل کر اپنے پیارے پیارے آقا اور اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. میرے ساتھ مل کر بآواز بلند آپ نے درود پاک میں شامل ہو جانا ہے. مل کر پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ہم اپنے ناظرین کے لیے ایک مرتبہ پھر پروگرام لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے زیر و زبر، اور آج ہمارے پروگرام کا 7واں ای پی ہے. یعنی آج ہمیں تلاش ہے اپنے 7ویں بریلینٹ بچے کی جس نے شامل ہونا ہوگا ہمارے سپر 4 سلسلوں میں. تو آج ہم تلاش کریں گے اپنے 7ویں اسٹوڈنٹ کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں 6 کنٹیسٹنٹس جن کے درمیان کروائیں گے ہم آج بھی مقابلہ. بڑھیں گے اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ آج کس اسکول سے کون سے اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ شامل ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باری باری اپنا تعارف پیش کریں گے، اپنا نام بھی بتائیں گے، کس اسکول میں پڑھتے ہیں ہمیں وہ بھی بتائیں گے، اور کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں یہ بھی ہمیں بتائیے. باری ہے آپ کی. میرا نام جزلان احمد صدیقی ہے. میں دارالمدینہ میں پڑھتا ہوں. میں کلاس 5 میں پڑھتا ہوں. پڑھیں گے اپنے اگلے کنٹیسٹنٹ کی طرف. اپنا نام بتائیں گے بیٹا. میرا نام اشمال خان ہے. بتائیے کہ کس اسکول سے تعلق رکھتے ہیں. پرو ایکٹیو اسکولنگ سسٹم پرو ایکٹیو اسکولنگ سسٹم میں کس کلاس میں پڑھتے ہیں بیٹا. کلاس 4. کلاس 4 کے اسٹوڈنٹ ہیں. ویری یونیک نیم، اشمال خان نام ہے اور پرو ایکٹیو اسکولنگ سسٹم کا حصہ ہیں. اللہ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے. ہم بڑھیں گے اگلے بچے کے تعارف کی طرف. میرا نام حسیب ہے. میرے والد کا نام محمد حنیف ہے. میں کلاس 5 میں پڑھتا ہوں. میں الزہرا اکیڈمی سے تعلق رکھتا ہوں. الزہرا اکیڈمی سے تعلق ہے. نام محمد حسیب، والد کا نام محمد حنیف، اور کس کلاس میں پڑھتے ہیں. 6 کلاس. 6 کلاس میں زیر تعلیم ہے. اللہ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے. بلا تاخیر بڑھیں گے اگلے بچے کے تعارف کی طرف. جی میرا نام محمد عبیر ہے. میں الحرم اسلامک ماڈرن اسکول سے تعلق کرتا ہوں اور میں 6 کلاس میں ہوں. ارے واہ ماشاءاللہ، نام آپ کا بھی بڑا یونیک ہے. آج تو بڑے یونیک بچے ہمارے پاس آئے ہیں جن کے نام بھی بڑے یونیک ہیں. جزلان، اشمال اور عبیر. بڑھیں گے اگلے بچے کے تعارف کی طرف. میرا نام محمد عزیر اوان ہے. میں ڈویژن اسکول میں پڑھتا ہوں. میں کلاس 6 میں ہوں. عزیر ہمارے ساتھ ہیں ڈویژن اسکول سے اور 6ٹھی کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں. آخری بچے کا تعارف. میرا نام ریان ہے اور میرے والد کا نام فرحان ہے اور میں ہیکسس اسکولنگ سسٹم سے تعلق رکھتا ہوں اور میں کلاس 7 میں ہوں. کلاس 7 کے اسٹوڈنٹ ہیں. ہیکسس اسکولنگ سسٹم کا حصہ ہیں. نام ہے محمد ریان. بڑے ہی خوبصورت اور یونیک نیم کے اسٹوڈنٹس آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بلا تعطل بڑھیں گے اپنے پروگرام کے فارمیٹ کی طرف اور شروع کریں گے ہمارا پہلا راؤنڈ. زیرو زبر زیرو زبر. 3 منٹ کا ٹائمر لگائیں گے. باری باری سوالات ہوں گے لیکن جوابات دیں گے آپ بزر کے ذریعے. جو بزر بجائے گا وہی جواب دینے کا حقدار ہوگا. صحیح جواب پر +10 اور غلط جواب پر -10 اسکورنگ کی جائے گی. شروع کریں گے پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال. جو بزر بجائے اس سے. سوال یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا ہے. جی بزر بجائی ہے محمد عبیر نے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے ذوال نورین. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوگا بلکہ انہو کہیں گے. اور لقب آپ نے بتایا ذوالنورین، اس کا مطلب ہوتا ہے 2 نور والا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. الحکیم کا معنی بتائیں. جی اس بار بھی بزر بجائی ہے محمد عبیر نے. الحکیم کا معنی حکمت والا ہے. الحکیم کا معنی حکمت والا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ذوالنورین کا معنی بتائیں. جی بزر بجائی ہے جزلان نے. 2 نور والا. 2 نور والا. جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. مقام ابراہیم میں کس نبی علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں. جی بزر بجائی ہے ریان فرحان. حضرت ابراہیم علیہ السلام. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. معراج کی رات پہلے آسمان پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کس نبی سے ملاقات ہوئی تھی. جی حسیب جواب دیں گے. حضرت آدم علیہ السلام.
حضرت آدم علیہ السلام جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. 10 پوائنٹس حاصل کیے ہیں محمد حسیب نے. باری ہے اگلے سوال کی. اگلا سوال یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی؟ جی اشمال خان. توریت. اشمال خان نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلیں جناب بتائیں گے کہ معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضور علیہ السلام کی کس نبی سے ملاقات ہوئی تھی؟ عزیر جواب دیں گے. حضرت ادریس. آپ نے جواب دیا حضرت ادریس. ادریس نہیں ہوتا بیٹا, صحیح جواب ہوتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام. آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ. امام بخاری کا نام کیا ہے؟ جی بزر بجائی ہے جزلان نے. محمد بن اسماعیل. محمد بن اسماعیل جواب بالکل درست دے دیا ہے. ہم فقہ میں کس امام کو فالو کرتے ہیں؟ جی جواب دیں گے محمد عبیر. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فالو کرتے ہیں. ہم فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے اگلا سوال کرنے کی, اور اگلا سوال بڑا ہی خوبصورت سوال. 17 رمضان المبارک کو ہونے والے مشہور غزوے کا نام بتائیں گے. جی بزر بجائی ہے عزیر نے. غزوہ بدر. غزوہ بدر. عزیر کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت کیا ہے؟ جی جواب دیں گے جزلان. 18 ذوالحجہ. 18 ذوالحجہ. جواب یہ بھی درست مان لیتے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی کا مزار مبارک کس قبرستان میں ہے؟ جواب دیں گے عزیر. نجف شریف میں. نہیں جناب, غلطی ہو گئی ہے. صحیح جواب کون بتائے گا؟ جی جزلان بتائیں. جنت البقیع میں. جنت البقیع میں. جزلان نے جواب درست دے دیا ہے, مگر نمبر عزیر کے مائنس ہوں گے کیونکہ غلطی عزیر سے ہوئی ہے. اسی کے ساتھ ہمارا پہلا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا. بڑھیں گے ہم اپنے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتاتا ہے. پہلے راؤنڈ کا اسکور جزلان نے حاصل کیے ہیں 30 پوائنٹس. اشمال خان کے ہیں پہلے راؤنڈ پر 10 پوائنٹس. محمد حسیب کے بھی ہیں 10 پوائنٹس. محمد عبیر کے ہیں 30 پوائنٹس. عزیر کے ہیں 10 پوائنٹس. ریان کے بھی ہیں 10 پوائنٹس. زیرو زبر. باری ہے ہمارے اگلے راؤنڈ کی. اگلا راؤنڈ بڑا ہی انٹرسٹنگ راؤنڈ کیونکہ یہ ہوتا ہے ایکٹیویٹی راؤنڈ. زیرو زبر. اس راؤنڈ میں بھی ہوں گے سوالات, مگر سوالات کہاں سے آئیں گے اس کے لیے آپ سب کو محنت کرنی ہوگی. کریں گے؟ کون کون کرے گا؟ ہاتھ اٹھائیں گے. چلیں جناب, سب نے اگر محنت کرنی ہے تو آپ سب کو میرے پاس آنا ہوگا کیونکہ میں اس وقت موجود ہوں ہماری بال پٹ کی طرف, اور اس بال پٹ کے اندر ہم نے چھپا رکھے ہیں 18 کارڈز. جی ہاں, 18 کارڈز ہائڈ کیے ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے ان کارڈز کو تلاش کرنا ہے. جس نے جتنے کارڈز تلاش کیے اس کے پاس اتنے چانسز ہوں گے نمبر گین کرنے کے. چلیں جی, تو آ جائیے سارے. ریڈی ہیں آپ سب؟ 60 سیکنڈ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. خیال رہے کوئی بول نیچے نہ گرنے پائے. زیرو زبر. دھیان سے. بچوں پوچھیں گے تم سے اس راؤنڈ میں پھر دیکھتے ہیں کون جی ٹائم گزر رہا ہے, گھڑی بتا رہی ہے اسپیڈ سے جا رہی ہوں. زیرو زبر. جی زیرو زبر. زیرو. کوشش کریں زیادہ سے زیادہ کارڈ گین کریں, مگر ایک دوسرے کا بھی خیال رکھنا ہے. ایک دوسرے کا احساس بھی کرنا چاہیے, ایک دوسروں کے لیے ایثار بھی کرنا چاہیے. یہ مقابلہ ہے ایثار کا, ذہانت کا, اسپیڈ کا, ایک دوسرے کے خیال رکھنے کا. جی وقت ختم ہو رہا ہے. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. چلیں جی اسٹاپ. یہاں پر اسٹاپ ہو جائیں گے اور اپنے اپنے پوڈیمز کی طرف بڑھیں گے. سب سے پہلے بتائیں گے جزلان کتنے کارڈ تلاش کیے ہیں؟ 3 کارڈ تلاش کر لیے ہیں جزلان نے. دیکھیں گے کارڈ نمبر کیا ہے. جس کے پاس جو نمبر ہوگا وہ ہمیں شو کرے گا. 2. کارڈ نمبر 2. چلے جی 2 نمبر سے سوال آپ کے لیے یہ ہے, قرآن پاک کی سورت سورہ آل عمران میں ٹوٹل کتنی آیتیں ہیں؟ 200. آپ نے کہا 200. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اگلا کارڈ نمبر شو کریں گے. 14. کارڈ نمبر 14 سے سوال ہے, شب براءت میں مغرب کی نماز کے بعد کتنے نوافل پڑھے جاتے ہیں؟ 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. چلیں جی اگلا کارڈ نمبر شو کریں گے. 18.
कार्ड नंबर 18 बताइए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाना मुबारक में कितनी बार हिजरत हुई? 2 दफ़ा। आपने कहा 2 बार, जबकि जवाब था 2 टाइम्स। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। बारी है अशमाल खान की, कार्ड्स की तादाद बताएंगे। 2 कार्ड, बारी बारी कार्ड नंबर शो करेंगे। 11। कार्ड नंबर 11, चलें जी। कार्ड नंबर 11 से सवाल ये है, जो कुरान पाक में से एक हर्फ पढ़ेगा उसे कितनी नेकियों का सवाब मिलेगा? 10। आपने कहा 10, जबकि सही जवाब था 10। जवाब आपका दुरुस्त हो गया है। हम आपको 10 पॉइंट्स देंगे। अगला कार्ड नंबर आप शो करेंगे। 13। कार्ड नंबर बता रहे हैं 13। चलें जी, बताइए, मेराज शरीफ की रात हम पर कितनी नमाजें फर्ज हुई? 50। आपने कहा 50, मगर आप कितनी पढ़ते हैं? 5। जी, नमाजें तो 50 फर्ज हुई थी, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये मशवरा दिया कि आप रब की बारगाह में जाइए और इन नमाजों की तादाद में तखफीफ करवाइए। करते करते ये 5 रह गई, मगर ये रब की रहमत है कि मुसलमान 5 नमाजें पढ़ें, मगर अल्लाह अपनी रहमत से 50 नमाजों का सवाब अता फरमाता है। जवाब अशमाल खान का बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। बारी है मोहम्मद हसीब की, कार्ड्स की तादाद बताएंगे। 2 कार्ड, बारी बारी कार्ड नंबर भी शो करेंगे बेटा। कार्ड नंबर 5, चलें जनाब। 5 नंबर से सवाल आपके लिए ये है, जन्नतों की तादाद बताएं। 8। आपने कहा 8, जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। अगला कार्ड नंबर शो करेंगे, मगर इससे पहले बताइए, खुशी नहीं हुई आपको सही जवाब देकर? खुशी हुई तो मुस्कुराना भी चाहिए भाई। चलें, मुस्कुरा रहे हैं मगर साथ शर्मा भी रहे हैं। शर्माना नहीं है, सिर्फ मुस्कुराना है। कार्ड नंबर, अगला कार्ड नंबर बताएंगे। कार्ड नंबर 3, हदीस पाक के मुताबिक एक बार दुरूद पाक पढ़ने वाले पर कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? 10 मरतबा रहमतें नाजिल होती हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आइए मिलकर हम भी दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कार्ड्स खत्म हुए आपके पास? जी, बारी है मोहम्मद अबीर की। कितने कार्ड्स हासिल किए हैं? 5 कार्ड्स। कैसे हासिल किए हैं जी? इससे पता चला कि आपकी फिटनेस बड़ी जबरदस्त है। चलें देखते हैं साथ जहानत भी मजबूत है या नहीं। बारी बारी अपने कार्ड नंबर शो करेंगे। 4। कार्ड नंबर 4 नंबर से सवाल आपके लिए ये है, कुल शरीफ की तादाद कितनी है? 4। आपने जवाब दिया 4। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बारी है अगला सवाल करने की, मगर उससे पहले कार्ड नंबर बताएंगे हमें। 10। कार्ड नंबर 10, चने जी। 10 नंबर से सवाल है, 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 1 घंटे में 3600। आपने कहा 3600, मगर मेरे पास तहरीर है 3600, मगर आपका जवाब दुरुस्त मानते हैं। चलें जी, अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। 12। कार्ड नंबर 12 से सवाल ये है, दिन भर में हम कितनी नमाजें पढ़ते हैं? 5। आपने कहा 5, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, अगला कार्ड नंबर 15। कार्ड नंबर 15 बताइए, वितर की कितनी रकातें होती हैं? 3 रकातें होती हैं। आप कितनी पढ़ते हैं? 3 ही पढ़ते हैं, मगर हम आपको 10 नंबर देंगे। जवाब क्योंकि दुरुस्त दे दिया है। जी, अगला कार्ड नंबर 16। चलें जी, और कितने कार्ड बाकी हैं? आखिरी हैं। चलें, कार्ड नंबर 16 से सवाल यह है, ईद की नमाज में कितने खुतबे होते हैं? 2 खुतबे होते हैं। 2 खुतबे होते हैं। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। जबरदस्त नंबर हासिल किए हैं मोहम्मद अबीर ने। बारी है उजैर की। उजैर, हाउ मेनी कार्ड यू हैव? 1। ओनली 1। उजैर अपना कार्ड नंबर शो करेंगे। 7। कार्ड नंबर 7 बताइए जनाब, एक नेकी करने वाले को अल्लाह पाक की रहमत से कितनी नेकियों का सवाब मिलता है? 10 नेकियों का सवाब मिलता है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। बारी है दूसरे राउंड के आखिरी सवालात की, मगर आखिरी सवालात होंगे रैयान से। कार्ड नंबर बताएंगे। 9। कार्ड नंबर 9, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। और अगर मैं कहूं कि 60 नहीं होते बल्कि 60 होते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? उर्दू में ये होते हैं। उर्दू में यही होते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 10 नंबरों का इजाफा करेंगे। अगला कार्ड नंबर बताएंगे। एक ही था। चलें जनाब, रैयान ने भी एक ही कार्ड तलाश किया था। इसी के साथ हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हुआ। बढ़ेंगे अपने स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं किसने कितने नंबर हासिल किए हैं। जी, दूसरे राउंड का स्कोर हमारी स्क्रीन पर जजलान ने हासिल किए हैं। दूसरे राउंड में 30 पॉइंट्स, टोटल इनका स्कोर हो गया 60 पॉइंट्स। अशमाल खान ने दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स, इनका टोटल स्कोर है 30 पॉइंट्स।
हसीब ने दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स, इनका भी टोटल स्कोर 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अबीर ने तो दूसरे राउंड में कमाल कर दिया, हासिल किए हैं 50 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 80 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। उजैर के हैं दूसरे राउंड में 10 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। रैयान के भी दूसरे राउंड में है 10 पॉइंट्स, इनका भी टोटल स्कोर हो गया 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। Zero Zabar, Zero Zabar. अब बारी है हमारे अगले राउंड की। अगला राउंड होगा हमारा तीसरा राउंड। Zero Zabar, Zero Zabar. जी नाजरीन, तीसरे राउंड में याद रहे एक एलिमिनेशन होती है। इस बार एलिमिनेशन किसकी होगी वो तो हमें बताएगा हमारा स्कोर बोर्ड कि किस बच्चे ने हमसे रुखसत होकर जाना है। बारी बारी आपको अल्फाज दिखाए जाएंगे, सवाल किया जाएगा, सही जवाब पर +10, गलत जवाब पर -10। बारी है जजलान की। जजलान के लिए अल्फाज आएंगे स्क्रीन पर। 20, 40, 10, 30, 100। जी जनाब, देखते हैं स्क्रीन पर सवाल क्या आता है। इन नंबरों को आपने कहां रखना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहने से कितनी नेकियां मिलती हैं? 30। आपने कहा 30। देखते हैं स्क्रीन पर जवाब क्या आता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। हम आपको दे रहे हैं 10 पॉइंट्स। बारी है अगले सवाल की और अगले सवाल के लिए अल्फाज आएंगे स्क्रीन पर, मगर इस बार अशमाल खान इन अल्फाजों को याद करेंगे। जी, शर्मिंदगी, गुनाह, दिल की सख्ती, रियाकारी, तकब्बुर। चलें जनाब, देखते हैं स्क्रीन पर सवाल क्या आता है। सलाम में पहल करने वाला किससे बरी है? 5, 4, 3, कब्बुर। 2, 1। जी जनाब, इन्होंने जवाब दिया तकब्बुर। देखते हैं स्क्रीन पर जवाब क्या आता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है अशमाल खान ने भी अपने स्कोर में। बारी है हसीब की और हसीब के लिए अल्फाज आएंगे स्क्रीन पर। तारीख, अच्छा, बुरा, रोशन, गुजरा। जी जनाब, सवाल भी दे दीजिए। कौन सा वक्त फिर नहीं आता? आपने कहा गुजरा वक्त फिर नहीं आता। देखते हैं स्क्रीन पर जवाब क्या है। बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। बारी है मोहम्मद अबीर की। अबीर के लिए अल्फाज दिखाए जाएंगे स्क्रीन पर। जिद, हरकतों, मार, गलती, दुश्मन। चलें जनाब, सवाल भी दे दीजिए। सवाल है इंसान किससे सीखता है? इंसान गलती से सीखता है। आपने कहा इंसान गलती से सीखता है। देखते हैं जवाब क्या आता है। आपका जवाब गलत है, क्योंकि यहां लिखा है इंसान गलती से नहीं बल्कि गलती से सीखता है। गलती खुद एक गलती है, लिहाजा गलती नहीं कहेंगे, क्या पढ़ेंगे? गलती। जी, सही प्रोनाउंसिएशन है गलती और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अबीर के स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा। बारी है अगले सवाल की, मगर अगला सवाल होगा उजैर से और उजैर के लिए अल्फाज आएंगे स्क्रीन पर। बरकत, रहमत, कदर, खूबसूरती, आजमाइश। चलें जनाब, सवाल भी दे दीजिए। नेमत की क्या नेमत जाने के बाद होती है? बरकत। आपने कहा बरकत। देखते हैं स्क्रीन पर जवाब क्या आता है। नहीं जनाब, नेमत की कदर नेमत के जाने के बाद होती है। अल्लाहु अकबर। गलती कर गए हैं उसे 10 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। बारी है अगले सवाल की और अगले सवाल के लिए अल्फाज आएंगे स्क्रीन पर। रैयान के लिए घर के फजूल, दुनिया के नेक, बुरे। जी, देखते हैं स्क्रीन पर सवाल क्या है। किस काम में जल्दी करनी चाहिए? नेक काम में जल्दी करनी चाहिए। आपने कहा नेक काम में जल्दी करनी चाहिए, जवाब देने में भी जल्दी करनी चाहिए। देखते हैं जनाब, जवाब हमारे पास स्क्रीन पर क्या आता है। जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। एक एक सवाल हो गया। बारी है एक एक और सवाल करने की। जजलान के लिए अल्फाज आएंगे स्क्रीन पर। गुलाम, फरिश्ता, शरीक, बंदा, जिन। जी जनाब, स्क्रीन पर सवाल भी दे दीजिए। अल्लाह का कोई क्या नहीं? शरीक। अल्लाह का कोई शरीक नहीं। देखते हैं स्क्रीन पर जवाब क्या आता है। अल्लाह का कोई शरीक नहीं, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है अशमाल खान की और अशमाल खान के लिए अल्फाज आएंगे स्क्रीन पर। मकसद, घर, कलाम, नूर, हुक्म। जी जनाब, बताइए इन अल्फाज को रखना कहाँ है। सवाल दे दीजिए। कुरान मजीद अल्लाह पाक का क्या है? कलाम। आपने कहा कलाम है। देखते हैं स्क्रीन पर जवाब क्या आता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है।
باری ہے حسیب کی. حسیب کے لیے الفاظ دیکھیں گے اسکرین پر. دور, قریب, تبدیل, اچھے, نکھرے. چلیں جناب دیکھتے ہیں اسکرین پر سوال کیا آتا ہے. شب برات میں اعمال نامے کیا ہوتے ہیں؟ تبدیل. آپ نے کہا تبدیل. دیکھتے ہیں اسکرین پر جواب کیا آتا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. باری ہے محمد عبیر کی. عبیر جواب دیں گے انشاءاللہ. چلیں جناب تو پھر ان الفاظوں کو یاد کریے ذرا. چاہت, بہار, خمار, نثار, قرار. چلیں جی دکھائیے ان الفاظوں میں سے کس لفظ کو ہم نے سوال میں پٹ کرنا ہے. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری کیا آنکھوں میں. بہار. آپ نے کہا بہار. دیکھتے ہیں اسکرین پر جواب کیا ہوتا ہے. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں جناب 10 نمبروں کا اضافہ کیا ہے عبیر نے اپنے اسکور میں مزید. باری ہے عزیر کی. جی عزیر کیئرفلی الفاظوں کو یاد کریں گے. دولت, انصاف, دشمنی, روشنی, انتقام. سوال دکھائیں گے. اسلامی معاشرہ کون سا والا معاشرہ ہے؟ انصاف. آپ نے کہا انصاف. دیکھتے ہیں اسکرین پر جواب کیا آتا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. 10 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے عزیر نے اپنے اسکور میں. باری ہے تیسرے راؤنڈ کے آخری سوال کی اور دیکھنا یہ ہے کہ اس سوال کے بعد کون ہمارے پروگرام سے رخصت ہو رہا ہے. جی ریان کے لیے الفاظ آئیں گے اسکرین پر. دوستی, دشمنی, زندگی, فلاح و کامرانی, دولت. جی جناب سوال بھی دے دیجئے. ہے کیا نرمیوں آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. جی کامرانی. آپ نے کہا فلاح و کامرانی. دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے. ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. جی اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں جو کام کرنا چاہیے وہ فلاح والا کام کرنا چاہیے. اسی سے کامرانی ملتی ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اسی کے ساتھ ہمارا تیسرا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا. دیکھیں گے اسکور بورڈ اور سمجھیں گے کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جزلان نے تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا ہے 80 پوائنٹس. اشمال خان نے بھی اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. ان کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 50 پوائنٹس. حسیب کی بھی کچھ یہی پوزیشن ہے. اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہے ان کا بھی 50 پوائنٹس. عبیر نے تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا 100 پوائنٹس. عزیر نے اس راؤنڈ میں کوئی نمبر حاصل نہیں کیے. ان کا ٹوٹل اسکور بنتا ہے 20 پوائنٹس. جی ریان نے تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا 40 پوائنٹس. اس طریقے سے فیصلہ ہو گیا. ہمارے تیسرے راؤنڈ کے بعد ہمیں چھوڑنے والے پہلے جو کنٹیسٹنٹ ہیں وہ ہے محمد عزیر. عزیر آئیں گے اور ہم سے پیارا سا تحفہ وصول کریں گے. آپ کے لیے ہم نے بڑا ہی خوبصورت سا تحفہ تیار کیا ہے اور یہاں پر ہمیں امید ہے کہ ہمارے پروگرام کی تیاری کے دوران آپ کو بہت سارا علم سیکھنے کا موقع ملا ہوگا اور امید کرتے ہیں کہ یہ علم آپ کو زندگی بھر کام آتا رہے گا. بیٹھیں گے آپ سیٹ پر اور ہم بڑھیں گے اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف اور اگلا راؤنڈ ہوگا ہمارا چوتھا راؤنڈ. ہم پہنچ چکے ہیں اپنے چوتھے راؤنڈ میں. چوتھا راؤنڈ ایک مرتبہ پھر ہوگا بزر راؤنڈ. اسکورنگ ہوگی +10 -10. صحیح جواب پر +10 اور غلط جواب پر -10. مگر یاد رہے چوتھے راؤنڈ کے آخر میں ایک بچے کو ایلیمنیٹ ہونا ہوتا ہے اور ہمارا فارمیٹ یہ ہے کہ پچھلے اسکور کو ہم اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں اور چوتھے راؤنڈ کا اسکور ہی فیصلہ کرتا ہے کہ کس نے ہمارے ساتھ 5ویں راؤنڈ کا حصہ ہونا ہوتا ہے یا کون ہم سے جدا ہوگا. سب کا اسکور 0 کر دیا جائے. چوتھے راؤنڈ کا پہلا سوال آپ سب کے لیے مگر جواب وہی دے گا جو بزر بجانے میں کامیاب ہوگا. سوال یہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کن کے لیے اپنا سجدہ طویل فرما دیا تھا؟ جی بزر بجائی ہے حسیب نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں بیٹا آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ. آپشن 2 امام حسن و حسین. آپشن 3 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپشن 2 حضرت امام حسن و حسین. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. باری ہے اگلا سوال کرنے کی اور دیکھتے ہیں اس بار بزر کون بجانے میں کامیاب ہوتا ہے. سوال ہے کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت فرمائی؟ جی بزر بجائی ہے محمد عبیر نے. جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپشن 2 اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپشن 3 حضرت آدم علیہ السلام.
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. 10 نمبر کا اضافہ ہوگا محمد عبیر کے بھی سکور میں. باری ہے اگلا سوال کرنے کی. کون جواب دے گا؟ جی جناب، مگر اس کے لیے آپ کو بزر بجانی ہوگی. سوال سنیے. کلیمت اللہ ہونا کس نبی کی صفت ہے؟ جی جزلان. آپشنز ہیں حضرت یونس علیہ السلام، آپشن 2 حضرت یحییٰ علیہ السلام، آپشن 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جبکہ آپ کے پاس 2 مزید آپشنز بھی موجود تھے، مگر آپ نے جس آپشن کو چوز کیا وہ بالکل درست ہے. باری ہے اگلا سوال کرنے کی، اور اگلا سوال آپ سب نے غور سے سننا ہے. غار ثور میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قیام کے دوران کون سے صحابی دودھ پلانے کی خدمت پر مقرر تھے؟ ایک بار پھر بزر بجائی ہے جزلان نے. جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہوں گے. آپشن 1 حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن 2 حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا آپشن 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یاد رہے صحیح جواب 10 نمبر دلوائے گا اور غلط جواب 10 نمبر واپس لے جائے گا. آپشن 1 آپشن 1 میں تھا کیا؟ نام بتا سکتے ہیں؟ حضرت یاد نہیں آ رہا تھا. یاد نہیں آ رہا تو پھر جواب کیسے دیا آپ نے؟ ہو سکتا یاد تھا. اچھا اس وقت یاد تھا، اب یاد نہیں آ رہا. چلیں جناب، آپ کا جواب ہم درست مانتے ہیں. صحیح نام ہے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 10 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. باری ہے اگلا سوال کرنے کی، اور اگلے سوال کے لیے دیکھتے ہیں بزر کون بجاتا ہے. وہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کا لقب ابو البشر ہے؟ چلیں جناب، بزر بجا دی ہے اشمال خان نے. جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہوں گے. آپشن 1 حضرت آدم علیہ السلام، آپشن 2 حضرت نوح علیہ السلام، آپشن 3 حضرت الیاس علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت آدم علیہ السلام. اشمال آپ کو ویسے ہی نمبروں کی ضرورت تھی، مگر آپ نے جو جواب دیا ہے وہ آپ کو 10 نمبر دے گیا ہے. کس صحابی رسول کی شہادت کے بعد ان کا جسم مبارک زمین سے بلند ہوا میں آسمان تک پہنچا تھا؟ جی جواب دینے کے لیے بزر بجائی ہے محمد عبیر نے. آپشنز آپ کے پاس ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن 2 حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن 3 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا شان ہے نبی پاک کے صحابہ کی کہ شہادت کے بعد بھی اللہ انہیں مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے. مل کے نعرہ لگائیں گے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. باری ہے اگلا سوال کرنے کی، اور اگلا سوال یہ ہے مسیح ہونا کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے؟ جی بزر بجائی ہے حسیب نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپشن 2 حضرت ایوب علیہ السلام، آپشن 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت ایوب علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت ایوب علیہ السلام، جبکہ آپ کے پاس 2 مزید آپشنز موجود تھے، اور میں نے آپ سے سوال کیا تھا مسیح ہونا کس نبی کی صفت ہے. آپ نے جواب دیا حضرت ایوب علیہ السلام. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. صحیح جواب تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. 10 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے. اللہ اکبر. کون سے عیسائی بادشاہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی آپ پر ایمان لے آئے تھے؟ بزر بجائی ہے جزلان نے. آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن 1 قیصر، آپشن 2 کسرا، آپشن 3 طبہ حمیری. طبہ حمیری. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ام المؤمنین بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس صحابی رسول کی بہن تھی؟ جی بزر بجائی ہے ریان نے. آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت امیر معاویہ، آپشن 2 حضرت سعد، آپشن 3 حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہم. امیر معاویہ. آپ نے کہا حضرت امیر معاویہ. جواب آپ کا بالکل درست ہو گیا ہے. چلیں جناب، اگلے سوال کا جواب کون دیتا ہے دیکھتے ہیں. شہزادی کونین کس عظیم خاتون کو کہا جاتا ہے؟ جی بزر بجائی ہے محمد عبیر نے. آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن 2 حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا آپشن 3 حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شہزادی کونین حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب آخری 2 سوال رہ گئے ہیں. یاد رہے
یہ 2 سوالوں کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کون ہمارے پروگرام سے ایلیمنیٹ ہونے جا رہا ہے. کوشش کریں سوالات غور سے سنیں اور جوابات دے کر زیادہ سے زیادہ نمبرز حاصل کریں. آدم ثانی کس نبی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے؟ جی اشمال خان. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت نوح علیہ السلام, آپشن 2 حضرت اسحاق علیہ السلام, آپشن 3 حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. جواب بالکل درست دے دیا ہے. 10 نمبروں کا اضافہ کیا ہے اشمال خان نے اپنے اسکور میں. باری ہے اس راؤنڈ کا آخری سوال کرنے کی, اور آخری سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے جنت میں کون سے نبی داخل ہوئے؟ جی بزر بجائی ہے حسیب نے. آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت ادریس علیہ السلام, آپشن 2 حضرت آدم علیہ السلام, آپشن 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت آدم علیہ السلام, اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. اسی کے ساتھ ناظرین ہمارا چوتھا راؤنڈ بھی پورا ہوا. بڑھیں گے ہم اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے کہ کون ہمارے پروگرام میں کتنے نمبرز لے کر موجود ہے. جزلان نے چوتھے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 30 پوائنٹس. سبحان اللہ. اشمال کے ہیں چوتھے راؤنڈ میں 20 پوائنٹس. سبحان اللہ. حسیب کے ہیں چوتھے راؤنڈ میں 10 پوائنٹس. سبحان اللہ. ابیر کے ہیں 30 پوائنٹس. سبحان اللہ. ریان کے چوتھے راؤنڈ میں ہے 10 پوائنٹس. سبحان اللہ. جی مقابلہ انٹرسٹنگ ہو گیا ہے کیونکہ اسکور بورڈ بتا رہا ہے 2 بچوں نے ٹائی کر لیا ہے. 10 پوائنٹس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حسیب اور محمد ریان. جب مقابلہ ٹائی ہو جاتا ہے تو ہم اپنے پچھلے اسکور کی طرف بڑھتے ہیں, اور پچھلا اسکور فیصلہ کرتا ہے کہ کس کے زیادہ نمبرز تھے پچھلے راؤنڈ تک. تو آئیے بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں پچھلے راؤنڈ کا اسکور کیا تھا. حسیب اور ریان کا پچھلا اسکور دکھایا جائے. پچھلے راؤنڈ میں حسیب کے تھے 50 پوائنٹس اور ریان کے تھے 40 پوائنٹس. اس طریقے سے فیصلہ ہو گیا. ریان اگلے راؤنڈ میں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. زیرو زبر ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں, اللہ آپ کو مزید امتحانوں میں کامیابی کامرانی سے ہمکنار فرمائے. آپ بڑھیں گے اپنی سیٹ کی طرف اور ہم بڑھیں گے اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف. زیرو زبر. جی ناظرین ہم پہنچ چکے ہیں اپنے 5ویں راؤنڈ میں. 5واں راؤنڈ ہوتا ہے ہمارا فلپ بورڈ راؤنڈ. بڑا ہی خوبصورت راؤنڈ. آپ سب کے سامنے ایک بات رکھی جائے گی اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے نزدیک وہ بات کا جواب جی ہاں ہوگا یا جی نہیں. اسکورنگ سیم ہوگی, صحیح جواب پر +10, غلط جواب پر -10. تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا 5واں راؤنڈ. مگر یاد رہے کہ اس راؤنڈ میں بھی ایک بچے کو ایلیمنیٹ ہونا ہوگا. وہ کون ہوگا؟ یقیناً وہی ہوگا جس کے نمبر سب سے کم ہوں گے. اور 5ویں راؤنڈ کا اسکور بھی سیپریٹلی کاؤنٹ کیا جائے گا, لہٰذا ایک مرتبہ پھر اسکور کو 0 کر دیا جائے. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے 5ویں راؤنڈ کے پہلے سوال کی طرف. اور سوال یہ ہے, سورہ نور کی آیت نمبر 35 اور 40 میں بکثرت لفظ نور کا ذکر کیا گیا. اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ نور کہتے ہیں. اس بات کا جواب آپ کے نزدیک کیا ہوگا؟ جی ہاں یا جی نہیں؟ 3 بچوں نے کہا جی ہاں, ایک نے کہا جی نہیں. جس نے کہا جی ہاں اس کا جواب ہو گیا بالکل صحیح, اور جس نے کہا جی نہیں اس سے غلطی ہو گئی ہے. ابیر کے اسکور سے 10 پوائنٹس مائنس ہوں گے. اللہ اکبر. باقی سب کے اسکور میں 10 پوائنٹس کا اضافہ ہوگا. سورہ فتح قرآن پاک کے 27ویں پارے میں ہے. جواب دیں گے کیا ہوگا, جی ہاں یا جی نہیں؟ جی 2 بچوں نے کہا جی ہاں, 2 بچوں نے کہا جی نہیں. جنہوں نے کہا جی نہیں ان کا جواب ہو گیا بالکل صحیح, کیونکہ سورہ فتح قرآن پاک کے 27ویں نہیں بلکہ 26ویں پارے میں ہے. جزلان اور ابیر کے اسکور میں 10 پوائنٹس کا اضافہ ہوگا. اشمال اور حسیب کے اسکور سے 10 پوائنٹس مائنس ہوں گے. اللہ اکبر. قرآن پاک کی سورہ دخان مدنی سورت ہے. بتائیے جواب کیا ہوگا, جی ہاں یا جی نہیں؟ چاروں نے کہا جی ہاں, اور اس بار سب نے اجتماعی غلطی کی ہے, کیونکہ صحیح جواب تھا سورہ دخان مدنی نہیں بلکہ مکی سورت ہے. سب کے اسکور سے 10 پوائنٹس مائنس ہوں گے. اللہ اکبر. اور ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سوال کی طرف. اگلا سوال غور سے سنیں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی. اس میں درمیانی نماز سے عصر کی نماز مراد ہے. بتائیے آپ کے نزدیک جواب کیا ہوگا؟ 2 نے کہا جی ہاں, 2 نے کہا جی نہیں. جنہوں نے کہا جی ہاں ان کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے, اور جنہوں نے کہا جی نہیں ان سے غلطی ہو گئی ہے. تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تبرکات ہے. بتائیے آپ کے نزدیک جواب کیا ہونا چاہیے؟ سب نے کہا جی ہاں, اور اس بار ایک مرتبہ پھر اجتماعی غلطی کی ہے, کیونکہ تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ
اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے. سب سے غلطی ہو گئی ہے, اسکور -10 کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. اگلا سوال بڑا ہی خوبصورت سوال, غور سے سنیں گے اور کوشش کریں اس بار صحیح جواب دیں گے. سوال یہ ہے, نمل کا معنی ہے چونٹی, اور سورہ نمل کی آیت نمبر 18 میں ایک چونٹی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. بتائیے آپ کے نزدیک جواب کیا ہوگا, جی ہاں یا جی نہیں؟ جی جناب, اس بار 3 بچوں نے کہا جی ہاں, ایک نے کہا جی نہیں. جنہوں نے کہا جی ہاں ان کے جواب بالکل درست ہو گئے ہیں, اور جس نے کہا جی نہیں ان سے غلطی ہو گئی ہے جناب. ابیر کا اسکور -10, باقی سب کے اسکور میں +10 کر دیں گے. اگلا سوال بڑا ہی خوبصورت سوال غور سے سنیں گے. قرآن پاک کی 8ویں منزل 25ویں پارے سے شروع نہیں ہوتی. بتائیں گے جواب کیا ہوگا, جی ہاں یا جی نہیں؟ جی جناب, 2 بچوں نے کہا جی ہاں, 2 نے کہا جی نہیں. جنہوں نے کہا جی ہاں ان کا جواب بالکل درست ہے. 2 سے غلطی ہوئی ہے. جزلان اور حسیب کے اسکور سے 10 پوائنٹس مائنس کیے جائیں گے. اللہ اکبر. قرآن پاک کی سورہ رحمان 55 نمبر کی سورت ہے, اور اس سورت میں 78 آیتیں ہیں. بتائیے جواب کیا ہوگا؟ 3 بچوں نے کہا جی ہاں, ایک نے کہا جی نہیں. جنہوں نے کہا جی ہاں اس کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. جزلان سے غلطی ہوئی ہے جناب. قرآن پاک کی سورہ ملک کی آیت نمبر 51 نظر بد سے حفاظت کے لیے مفید ہے. بتائیے جواب کیا ہوگا, جی ہاں یا جی نہیں؟ 2 نے کہا جی ہاں, 2 نے کہا جی نہیں. اس بار جنہوں نے کہا جی ہاں اس کا جواب ہو گیا بالکل غلط, اور جنہوں نے کہا جی نہیں انہوں نے اپنے اسکور میں 10 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے, کیونکہ سورہ قلم کی آیت نمبر 51 یہ نظر بد سے حفاظت کے لیے مفید ہے. بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف, اور اگلا سوال ہے, قیامت کا ایک نام تغابن ہے. بتائیے جواب کیا ہوگا؟ 3 بچوں نے کہا جی ہاں, ایک نے کہا جی نہیں. جنہوں نے کہا جی ہاں ان کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. اگلا سوال غور سے سنیں گے کیونکہ یہ ٹریکی کوشچن ہے. قرآن پاک کی سورہ شورا عین سین قاف سے شروع ہوتی ہے. بتائیے جواب کیا ہوگا؟ 3 بچوں نے کہا جی نہیں, ایک نے کہا جی ہاں. جنہوں نے کہا جی نہیں اس کا جواب بالکل صحیح ہو گیا ہے, کیونکہ سورہ شورا یہ عین سین قاف سے نہیں بلکہ ہا میم عین سین قاف سے شروع ہوتی ہے. بڑھیں گے ہم اپنے 5ویں راؤنڈ کے آخری سوال کی طرف, اور آخری سوال ہے, 25ویں پارے میں 5 سورتیں نہیں ہیں. بتائیے جی ہاں یا جی نہیں؟ 2 نے کہا جی ہاں, 2 نے کہا جی نہیں. اس بار جنہوں نے کہا جی ہاں اس کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے, اور جنہوں نے کہا جی نہیں ان سے غلطی ہو گئی ہے. اسی کے ساتھ ہمارا 5واں راؤنڈ بھی پورا ہوا. بڑھیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے کون ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے. 5ویں راؤنڈ کا اسکور ہماری اسکرین پر. جزلان نے اس راؤنڈ میں نمبر لیے نہیں بلکہ اپنے پاس موجود نمبروں میں سے اپنے نمبر واپس کیے ہیں. ان کا اسکور ہے -40. اللہ اکبر. اشمال خان نے حاصل کیے ہیں 5ویں راؤنڈ میں 20 پوائنٹس. سبحان اللہ. حسیب نے نمبر لیے بھی واپس بھی کیے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت 0 پوائنٹس کے ساتھ. اللہ اکبر. ابیر کے ہیں 20 پوائنٹس. سبحان اللہ. 5ویں راؤنڈ کا اسکور بتا رہا ہے جزلان ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں نہیں ہوں گے. زیرو زبر جزلان دارالمدینہ سے ہمارے ساتھ تھے, بڑے ہی کانفیڈنٹ کے ساتھ جوابات دے رہے تھے, مگر ظاہر ہے کہ کئی بار انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. ہمت نہیں ہارنی ہے, زندگی میں آگے مزید کامیابی حاصل کرنی ہے, اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمت ضروری ہے. ٹھیک ہے, آپ بڑھیں گے اپنی نشست پر اور ہم چلیں گے اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف. اگلا راؤنڈ ہوگا ہمارا 6واں راؤنڈ. زیرو زبر ناظرین, ہم پہنچ چکے ہیں اپنے 6ٹھے راؤنڈ میں, اور 6ٹھے راؤنڈ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں 3 کنٹیسٹنٹس جن کے درمیان کرواتے ہیں ہم مقابلہ. مگر یہ مقابلہ ہوتا ہے ایکٹیویٹی کا, ان کی تیزی کا, ان کی ذہانت کا, اور دیکھنا یہ ہے کہ ان کا آئی کیو لیول کتنا ان کو سپورٹ کرتا ہے. آپ تینوں کو یہ بورڈ نظر آ رہا ہے, آپ تینوں کو موقع دیا جائے گا, باری باری بلایا جائے گا, کھلا اندازی کروائی جائے گی, اور جس کے نصیب میں جو آئے گا اس کی ترتیب کو آپ نے درست کرنا ہوگا. 60 سیکنڈز کا ٹائم ہوگا آپ کے پاس. سب سے پہلے بلائیں گے ہم اشمال خان کو. اشمال خان آئیں گے اور قرآن اندازی کے ذریعے پرچی نکالیں گے. ہم دیکھیں گے کہ آپ کے لیے کیا سلپ نکلتی ہے. جی بیٹا, یہاں سے پرچی نکالیں گے.
جی اسلامک ایونٹس، آپ نے اسلامک ایونٹس کی تختیوں کو ترتیب دینا ہے، درست جگہ پر رکھنا ہے۔ 60 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا آپ کے پاس، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ چلیں جی دیکھتے ہیں اشمال خان کتنی تختیوں کو صحیح جگہ پر لگا سکتے ہیں۔ جی چھوڑ دیجئے، میں لگا دیتا ہوں، آپ اگلی تختی کو درست کریں، جلدی کریں گے، ٹائم گزرتا جا رہا ہے۔ جی چھوڑ دیں، نہیں یہ نہیں ہے، چلیں جی۔ جی اس راؤنڈ میں نہ صرف ہمارے کنٹیسٹنٹس کو بلکہ ناظرین کو بھی بھرپور علم دین حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے، معلومات ملتی ہیں ہمارے بزرگان دین کے ایام کب منائے جاتے ہیں، ان کی کیا تاریخ ہے، کس مہینے میں آتا ہے، یہ ساری نالج ہمیں ملتی ہے۔ جی جلدی کریں گے بیٹا۔ جلدی کریں، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اسٹاپ۔ چلیں جناب، چار تختیاں آپ نے اپنے ہاتھ میں ہی رکھ لی۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو تختیاں آپ نے لگائی ہیں وہ کتنی درست لگائی ہیں۔ پہلے نمبر پر لگائی ہے یکم محرم شہادت فاروق اعظم، بالکل صحیح۔ دوسرے نمبر پر لگائی ہے یوم عاشور، بالکل صحیح۔ تیسرے نمبر پر 25 صفر، بالکل صحیح۔ عرس اعلیٰ حضرت۔ چوتھے نمبر پر 27 رجب معراج شریف، یہاں غلطی کر گئے ہیں جناب۔ 5ویں نمبر پر آپ نے لگائی ہے 15 رجب، یہ بھی غلط لگا دی ہے۔ 6ٹھی 7ویں 8ویں تختی نہیں لگائی۔ 9ویں نمبر پر لگائی ہے 12 ربیع الاول، یہ بھی غلط ہے۔ یعنی آپ نے 3 تختیوں کو صحیح جگہ پر لگا کر 30 پوائنٹس حاصل کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی بڑھیں گے آپ اپنے پوڈیم کی طرف، اور اب باری ہے ہم بلائیں گے محمد حسیب کو۔ حسیب آئیں گے اور دیکھتے ہیں آپ کے نصیب میں کون سی تختیوں کو درست لگانا نکلتا ہے۔ جی جناب پرچی نکالیں گے۔ انبیاء کے نام، جی آپ نے انبیاء کے ناموں کی تختیوں کو درست جگہ پر رکھنا ہے۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جی ناظرین غور کریں کہ انبیاء کی ترتیب کیا ہم جانتے ہیں؟ جی جلدی کریں، وقت گزر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی اس تختی کو یہاں، دوسری تختی کو وہاں لگاتے ہیں، ایک ہی جگہ پر بار بار چینج کر رہے ہیں۔ جلدی کریں بیٹا، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ٹائم از اپ۔ چلیں جناب، ساری تختیوں کو آپ نے نظر دوڑائی ہے اور دیکھتے ہیں کہ کتنی تختیاں آپ نے صحیح جگہ پر لگائی ہیں۔ نمبر 1 پر حضرت آدم علیہ السلام، بالکل صحیح۔ نمبر 2 حضرت شیش علیہ السلام، بالکل صحیح۔ نمبر 3 حضرت ادریس علیہ السلام، بالکل صحیح۔ 4تھ نمبر پر حضرت صالح علیہ السلام، یہاں پر غلطی کر گئے ہیں۔ 5ویں نمبر پر حضرت ہود علیہ السلام، بالکل صحیح۔ 6 نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جی یہاں غلطی کر گئے ہیں۔ 7ویں نمبر پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ بھی غلط لگا دی ہے۔ 8ویں نمبر پر حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ بھی غلط۔ 9ویں نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام، یہ بھی غلط۔ 10ویں نمبر پر حضرت لوط علیہ السلام، یہ بالکل صحیح ہے۔ چلیں جناب، 1 2 3 4 5 تختیوں کو درست جگہ پر لگایا ہے، 5 تختیوں میں غلطی کی ہے، یعنی 50 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے محمد عبیر کی۔ دیکھنا یہ ہے کہ عبیر 60 سیکنڈز میں کتنی تختیوں کو اپنی جگہ پر درست لگانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ چلیں جی جی کوشش کریں ساری تختیوں کو ایک ساتھ نہ اٹھا لیں، بلکہ باری باری اٹھاتے جائیں اور لگاتے جائیں۔ جی یہاں پر خاموش رہیں گے۔ جی یہ سورہ محمد آپ نے میرے ہاتھ میں تھمائی ہے، 1 نمبر پر۔ چلیں جی
جلدی، آدھا وقت گزر چکا ہے آپ کا، 30 سیکنڈز گزر چکے ہیں۔ کچھ سوا پھر دیکھتے ہیں کون دے گا اس کا جلدی جلدی کریں گے۔ زیرو زبر زیرو زبر 10 زیرو زبر 9 8 7 6 5 4 3 1 ٹائم از اپ۔ چلیں جناب، دیکھتے ہیں کتنی تختیاں آپ نے درست جگہ پر لگائی ہے۔ یاد رہے کہ آپ کی تختیاں فیصلہ کریں گی کہ آپ ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں جائیں گے یا نہیں۔ دیکھتے ہیں، پہلے نمبر پر سورہ محمد بالکل صحیح، دوسرے نمبر پر سورہ فتح بالکل صحیح، تیسرے نمبر پر سورہ حجرات بالکل صحیح، چوتھے نمبر پر خود بتا رہے ہیں غلط۔ چلیں جناب، غلط ہو گئی ہے یہاں پر۔ پانچویں نمبر کی سورت سورہ زاریات بالکل صحیح، چھٹے نمبر پر غلطی کر گئے ہیں، ساتویں نمبر پر نہیں لگائی، آٹھویں نمبر پر سورہ قاف، یہ بھی غلط لگا دی ہے۔ 4 تختیوں کو اپنی جگہ پر صحیح لگایا ہے اور نمبر حاصل کیے ہیں 40۔ اسی کے ساتھ ہمارا چھٹا راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہوا۔ آئیے دکھاتے ہیں آپ کو اسکور بورڈ، اور اسکور بورڈ بتائے گا کہ کون ہمارے پروگرام سے ایلیمنیٹ ہونے جا رہا ہے۔ چھٹے راؤنڈ میں اشمال نے حاصل کیے ہیں 30 پوائنٹس، حسیب کے ہیں 50 پوائنٹس، ابیر نے حاصل کیے ہیں 40 پوائنٹس۔ اس کا مطلب ہے کہ اشمال ہمارے ساتھ فائنل راؤنڈ میں نہیں ہوں گے۔ زیرو زبر زیرو زبر اشمال کا بھی شکریہ ادا کریں گے، تحفہ دیں گے، اور اشمال کے لیے بھی دعا گو ہیں، اللہ آپ کو بھی برکت نصیب کریں۔ آپ بڑھیں گے اپنی سیٹ کی طرف اور ہم چلیں گے اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف۔ اگلا راؤنڈ ہوگا ہمارا فائنل راؤنڈ، آخری راؤنڈ، 7واں راؤنڈ۔ زیرو زبر زیرو زبر جی ناظرین، ہم پہنچ چکے ہیں اپنے فائنل راؤنڈ میں، اور اس راؤنڈ میں ہمارے ساتھ موجود ہے محمد حسیب اور محمد ابیر۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج کا مقابلہ جیتتا کون ہے۔ دونوں سے سوالات ہوں گے، مگر اس بار سوالات کا موضوع چوز کرنے کا موقع آپ کو دیا جائے گا۔ آپ ہمیں بتائیں گے کہ کس موضوع سے آپ سے سوال کیا جائے، قرآن یا حدیث۔ جس موضوع کا آپ انتخاب کریں گے اس موضوع سے آپ کے لیے سوال ہوگا۔ اسکورنگ سیم ہوگی، +10 -10۔ یاد رہے، بغیر آپشن کے اگر آپ نے جواب دیا تو آپ کو دیے جائیں گے 10 پوائنٹس، اور اگر آپ چاہیں گے کہ آپشن دیے جائیں تو آپشن سننے کے بعد صحیح جواب دینے کی صورت میں آپ کے اسکور میں 5 پوائنٹس کا اضافہ ہوگا۔ تو شروع کریں گے ہمارا فائنل راؤنڈ۔ پہلے سوال کی باری ہوگی محمد حسیب کی۔ حسیب ہمیں بتائیں گے کس موضوع سے سوال کیا جائے۔ قرآن۔ جی جناب، قرآن کے موضوع سے سوال چاہتے ہیں۔ سوال آپ کے لیے یہ ہے، قرآن پاک کو چھونے کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ وضو۔ آپ نے کہا وضو، اور آپ کا جواب بالکل غلط ہو گیا ہے، کیونکہ صحیح پروناؤنسیشن ہے وضو۔ آخری راؤنڈ ہے، آپ کے اسکور کو ہم مائنس نہیں کرتے، آپ کے اسکور میں 10 پوائنٹس کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حسیب نے نہ آپشن لیا نہ جناب زیادہ سوچا، بلکہ جواب دے دیا۔ پروناؤنسیشن کا فرق تھا، لیکن پروناؤنسیشن کی غلطی کاؤنٹ نہیں کی جاتی۔ 10 پوائنٹس کا اضافہ ہوگا محمد حسیب کے اسکور میں۔ سبحان اللہ۔ باری ہے محمد ابیر کی، اور محمد ابیر کے لیے چیلنج یہ ہے کہ آپ کو بھی کوشش کرنی ہے کہ بغیر آپشنز کے صحیح جواب دینا ہے۔ موضوع چوز کریں گے قرآن پاک۔ چلے جناب، قرآن پاک کے موضوع سے آپ کے لیے سوال یہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ بڑا ہی آسان سوال آ گیا ہے۔ جی جناب، یہ چاہتے ہیں آپشنز دیے جائیں۔ آپشنز ہیں آپ کے پاس، آپشن 1 قاری، آپشن 2 مؤذن۔ قاری۔ آپ نے کہا قاری، جبکہ آپ کے پاس آپشن 2 بھی موجود تھا، مگر آپ نے جس آپشن کو چوز کیا وہ بالکل صحیح ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ 5 پوائنٹس کا اضافہ ہوگا محمد ابیر کے اسکور میں۔ اب باری ہے محمد حسیب کی۔ حسیب، موضوع چوز کریں گے؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک۔ چلیں جناب، قرآن پاک کے موضوع سے اگلا سوال آپ کے لیے یہ ہے، کس نماز میں مکمل قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے؟ کس نماز میں؟ کس نماز میں مکمل قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے؟ آپشن۔ آپ چاہتے ہیں آپشنز دیے جائیں۔ آپشنز ہیں آپ کے پاس، آپشن 1 صلاۃ التراویح، آپشن 2 صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التراویح۔ آپ نے کہا صلاۃ التراویح، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ 5 مزید پوائنٹس دیے جائیں گے محمد حسیب کو، اور اب باری ہے محمد ابیر کی۔ جی، موضوع بتائیں گے؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک۔ چلیں جناب، قرآن پاک کے موضوع سے اگلا سوال آپ کے لیے یہ ہے، قرآن پاک کی آیت کی وضاحت اور شرح کرنے والے علم کو کیا کہا جاتا ہے؟
ऑप्शन جی جناب ایک مرتبہ پھر آپشن چاہتے ہیں. آپشن ہے آپ کے لیے. آپشن 1 علم تجوید, آپشن 2 علم تفسیر. علم تفصیل. تفصیل نہیں, علم تفسیر. علم تفسیر ہوتا ہے. جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ. چلیں جی, باری ہے محمد حسیب کی. موضوع بتائیں گے قرآن پاک. آپ کے لیے سوال ہے, کون سا فرشتہ قرآن پاک کی آیات لے کر نازل ہوتا تھا؟ آپشن. آپ نے کہا آپشن دیے جائیں, حالانکہ بڑا ہی آسان سوال تھا اگر تھوڑا سا غور کرتے تو. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت اسرافیل علیہ السلام, آپشن 2 حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. باری ہے محمد ابیر کی. موضوع بتائیں گے بیٹا. قرآن پاک. قرآن پاک. قرآن پاک کو قواعد و مخارج سے پڑھنے کے فن کو کیا کہتے ہیں؟ ऑप्शन آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن 1 تجوید, آپشن 2 تفسیر. तफसीर. آپ نے کہا تفسیر, جبکہ آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ قرآن پاک کے قواعد و مخارج سے پڑھنے کے فن کو کیا کہتے ہیں. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. صحیح جواب تھا تجوید. آپ کے اسکور سے 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. باری ہے محمد حسیب سے آخری سوال کرنے کی. موضوع بتائیں گے قرآن پاک. قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے؟ سورہ فاتحہ. آپ نے کہا سورہ فاتحہ. آپشن چاہتے ہیں؟ پکی بات ہے. چلیں جناب, آپ کو ہم آپشنز بھی نہیں دیتے اور آپ کا جواب بھی نہیں بتاتے کہ آپ نے جو جواب دیا وہ صحیح ہے یا غلط. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور ابیر سے سوال کرتے ہیں. ابیر موضوع بتائیں گے. कुरान पाक. آپ کہتے ہیں قرآن پاک کے موضوع سے ہی سوال کیا جائے تو آپ نے مجھے بتانا یہ ہے, اس کتاب کا نام بتائیں جس کو دنیا میں سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے. कुरान पाक. آپ نے کہا قرآن پاک. آپ نے جو جواب دیا وہ تو بالکل صحیح ہو گیا ہے. سبحان اللہ. مگر آپ سے سوال یہ ہے کہ بتائیے حسیب نے جو جواب دیا تھا وہ صحیح تھا یا غلط؟ सही था. جی सही था. جی جناب, حسیب کا جواب بھی بالکل درست ہو گیا ہے. یعنی آج کے پروگرام کو ون کیا ہے محمد حسیب نے. ماشاءاللہ, محمد حسیب کو بہت بہت مبارک ہو. الزہرا اکیڈمی سے محمد حسیب کا تعلق ہے. زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر. محمد ابیر نے بھی بہترین کمپٹیشن کیا, بڑے ہی زبردست سوالات کے جوابات دیے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. محمد حسیب اپنے بھائی محمد ابیر کو تحفہ دیں گے. اور جی بیٹا ماشاءاللہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. یہاں تک پہنچنا ناظرین آسان نہیں ہوتا, بھرپور محنت کرنی پڑتی ہے, سوالات کے جوابات دینے پڑتے ہیں اور کئی سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں جو آؤٹ آف سلیبس ہوتے ہیں اور بہت ساری ایکٹیویٹیز بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوتی ہے. امید ہے کہ آج کا ہمارا ایپیسوڈ بھی آپ کو بڑا ہی پسند آیا ہوگا اور اس ایپیسوڈ نے بھی آپ کے علم میں بہت سارا اضافہ کیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. سیم ٹائم سیم چینل, ہمارا انتظار کیجیے گا اور اپنا بھرپور خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. دیکھتے ہیں کون دے گا اس کا جواب. زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر. مدنی چینل